پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی معاشی سیاسی اور قومی سلامتی کے ایشوز چیلنجز جو ہیں وہ ان سے کیسے حکومت اور ریاست جو ہے وہ نبرآزما ہوگی, اور خاص طور پہ اس وقت جو سیاسی افراتفری ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا, اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ کیسے ہو سکتے ہیں, اور ایک وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. بیگ صاحب, آپ کی چونکہ میاں صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, اس کے اوپر آپ نے کالم بھی لکھا جنگ اخبار میں, اور خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ میاں صاحب کی واپسی ممکن ہے, 2023 جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہم نے 2022 میں افراتفری دیکھی اس کا خاتمہ ہوگا, اور الیکشن کا سال آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بیگ صاحب تک آڈیو نہیں پہنچ رہی, ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ ہو سکے. عثمان ریاض زیتون صاحبہ, آپ کو لگتا ہے سوال سیم ہی ہے کہ اب 2023 میں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک سیاسی افراتفری کا خاتمہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ماحول جو ہے وہ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے, چونکہ قومی سلامتی جو ہے اور معاشی سلامتی جو ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑی ہے؟ دیکھیں, بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, اور اس وقت وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کو کسی طرح سے بھی ریلیف دے سکیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر الیکشن کے اندر چلے جاتے ہیں سب اور وہاں پہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو معاشی استحکام بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اس الیکشن کے ساتھ سیاسی استحکام جو ہے وابستہ ہے. یہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا, اور اس وقت جو لوگوں کی بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ جی الیکشن جلد سے جلد ہو جانے چاہیے. اور اس کے بعد ہے کہ جس کو بھی گورنمنٹ ملتی ہے وہ پھر آ کے ایک 5 سالہ اس کا اپنا پورا ایک معاشی پلان ہوگا اور وہ اس کے اوپر چل سکے گا. بالکل جی, میرے خیال میں الیکشنز انشاءاللہ تعالی مجھے جو لگتا ہے وہ جلدی ہو جائیں. ٹھیک ہے, برگیڈیئر صاحب کوئکلی بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے 2023 میں خاص طور پہ قومی سلامتی اور جو چیلنجز ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے؟ جی انشاءاللہ, کیوں نہیں. پاکستانی قوم جو ہے کہ انتہائی ریزیلینٹ قوم ہے, اور میرا اس میں بالکل کوئی مجھے شک نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ مکمل اس کو چیلنج سے باہر نکلے گا. صرف ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, میں تو یہ کہوں گا, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ایک پیج پہ نہیں ہوگی, اور وائٹ پیپر بھی جیسے آج نکالا ہے تو وائٹ پیپر میں نا امیدی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے واضح. ٹھیک, برگیڈیئر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت کراچی میں مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آئیے ہم براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. ڈالنے میں کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے. میں ایک بات یہاں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ یہاں پر جس طرح کا تسلط ہے اس تسلط سے روکا جائے, پارٹیز کو روکا جائے, جماعتوں کو روکا جائے, سندھ کی حکومت کو روکا جائے, انصاف فراہم. آج اگر سندھ کی حکومت جو ہے وہ انصاف فراہم کرے, صحیح بات کرے, ہم اس کو جو ہے وہ ویلکم کریں گے, اچھی بات کریں گے. لیکن اگر اس طرح کا رویہ رہا تو یہ کوئی مقبوضہ شہر نہیں ہے جس کو جو ہے وہ قبضہ کرنے کی اس کے اوپر بات ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم سب لوگ جو ہے وہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, ہم ایک ہیں, ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ والی بات, اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کے لوگوں کے لیے اور اس صوبے کے لوگوں کے لیے, اس ملک کے لیے ہم اجتماعی طور پر جو بھی فائدے کی بات ہوگی ہم وہ بات کریں گے. پاک سے زمین پارٹی, میں نے, مصطفیٰ کمال نے, میری پارٹی نے پہلے بھی ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا, اور آج بھی ہم ذاتی مفادات ذات سے الگ ہٹ کر, اوپر ہٹ کر, ہم قومی اجتماعی مفادات کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا بہت شکریہ. باقی دعوتیں پہلے دے چکے ہیں اور 5 سال سے دے رہے ہیں, اور ایک سیاسی جماعت ہے, ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. جی ابھی دیتا ہوا آیا ہوں, وہاں کے کارکنوں کے اجلاس میں بھی دیتا ہوا آیا ہوں. بیٹھ تو جاؤ علی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. تو یہ دعوت آپ کے ذریعے دوبارہ ان تک پہنچ رہی ہے, اور آج ابھی کارکنوں کے اجلاس میں تمام کارکنوں نے اس کو ویلکم کہا ہے. ہم کہہ کے آئے کہ تمام ہی لوگوں کو جدوجہد میں شامل ہونا ہے, جو شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں وہ شانہ بشانہ چلیں, جو شامل ہو کے چلنا چاہتے ہیں, اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی.
लगाते हो मार्च देश के जो ख्वाब देखने वाले वो परेशान हो गए। अब आगाज हो गया मोहम्मद भाई चांदी का, आगे कब बढ़ना है महाजिम को, खासतौर दानिश्वर जो अफ्रीका साहब है वो कह रहे हैं खुश आइंदे ये इतिहास, कब आगे जाएंगे? जी मैं तो आगे आ गया हूँ, मैं आगे आ गया। देखिए जी आपने देखा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। कराची की सियासत में एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और तमाम जो MQ के धड़े थे वो मुत्तहिद होने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, चूँकि गुफ्तगू आप कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, और जो चैलेंज है हमारा 2023 उसमें किस तरह इसके ऊपर अमल किया जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान भी ज़ेर गौर आया और उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? उस्मा रियाज जुदून साहिबा आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मुझे आवाज आ रही है। जी उस्मा रियाज जुदून साहिबा, एक तो ज़रा इस वक्त चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और सियासी तौर पे जब हम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, डायलॉग्स की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ हालात ओवरऑल तो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमने देखा था कि पिछले 1-1.5 महीने में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई थी। तो कुछ उम्मीद नाजरीन को दे सकती हैं, दिला सकती हैं कि कुछ बेहतरी होगी और 2023 जो है वो हमें 2022 से बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा? जी दुआ तो यही है कि अल्लाह तबारक ताला 2022 वाले साल को दोबारा हमारी जिंदगियों में ना लेकर आए, और जिस तरह के जो हालात और वाक़यात हैं इसमें कोई शक नहीं कि अवाम सारी इस वक्त मायूसी का शिकार हुई हुई है। इस वक्त लोगों के बिजनेस आप देख लीजिए वो बिल्कुल डाउन हुए हुए हैं। किसी चीज के अंदर कोई देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है ना, लाइक आपकी गैस होगी, आपकी बिजली होगी, आपका पानी हो गया, अगर ये आप लोगों को कम निर्ख के ऊपर देती है और ये चीजें आप देखिए, मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि अभी तक हम अब बिजली और पानी और गैस के अंदर ही खुद कफील नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं हमारी इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, और अभी तक हम इन चीजों में इतने पीछे हुए हैं। तो ये बहुत सी चीजें जी पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा से प्रॉपर तरीके से रिवाइव किया जाए, और इसके अंदर जब तक अदारे, जब तक तमाम सियासतदान, जब तक अदालतें, तमाम लोग इकट्ठे हो के सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, तो मुझे ये लगता है कि इस ना इकट्ठे होने की वजह से लोगों के अंदर मायूसी ज्यादा बढ़ेगी। तो बात वही है कि सबने अपनी जात को निगेट करना है और पाकिस्तान के लिए सोचना है, तो फिर पाकिस्तान के हालात भी ठीक होंगे। ठीक है, सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, उसके जब सब पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो ही पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। उस्मा रियाज जुदून साहिबा आपका, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आपका, और जनाब ब्रिगेडियर अहमद सईद मीनार साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।